السلام علیکم ناظرین، جو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ 80 قسطیں دیکھنے کے بعد اب آپ اس کے اینڈ کا انتظار کرنے لگے ہوں گے کہ اب کس طرف جا کے کہانی اینڈ ہوتی ہے۔ تو بڑے بڑے جو راز ہیں وہ فاش ہونے لگے ہیں، جس پہ بجو، بشرا اور دردانہ کو ریلیف ملا ہے، کیونکہ بشرا اور دردانہ کی ساس صبا پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئی ہے۔ اس کی وہ سہیلی جس کے گھر پہ اس نے جواد کے بیٹے کو ایک رات کے لیے سلا دیا تھا اور کہا تھا شادی والی رات میں سے صبح آ کر لے جاؤں گی، اور گھر میں آ کے ڈرامہ رچایا تھا کہ احمد کڈنیپ ہو گیا ہے۔ اس کڈنیپنگ کا سارا راز کھل گیا ہے، اور اس سہیلی نے صبا کی گھر پہ آ کے سب کے سامنے بتا دیا کہ اس دن صبا ہی تو آئی تھی اور گھر پہ احمد کو چھوڑ کے گئی تھی، میرے گھر پہ احمد سو گیا تھا، ساری رات وہیں رہا تھا، اور صبح آ کے اس کو بھی لے بھی گئی تھی، اور گھر پہ اس نے کسی کو بتایا نہیں ہوا تھا۔ اب جواد اور فواد دونوں بیٹوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کی ماں جھوٹ بول رہی تھی، کڈنیپنگ کا سارا ڈرامہ اس کا اپنا رچایا ہوا تھا، بیٹا کڈنیپ نہیں ہوا تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو پورٹرے کیا گیا تھا سارا، اور یہ ساری سازش، ساری مکاری جو تھی وہ صبا کی تھی۔ اب بیٹوں کے سامنے ماں ایکسپوز ہو گئی ہے، بے شک یہ سوتیلی ماں ہے، لیکن ابھی تک گھر میں بڑا روب رکھا ہوا تھا، اور جواد اس کی ہر بات مانتا تھا اور یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول سکتی ہے۔ اب بشرا اور دونوں دردانہ جو ہیں وہ انہیں ریلیف تو مل گیا ہے کہ ان کے شوہروں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو غلط نہیں تھیں بلکہ ان کی ماں غلط ہے۔ اب نہ جواد نظریں ملا رہا ہے دردانہ سے، اور نہ فواد نظریں ملا رہا ہے بشرا سے۔ بہرحال اس گھر میں بجو کے آنے سے، یعنی کہ مسرت جہاں کے آنے سے یہ ساری چیزیں کھل گئی ہیں۔ مسرت جہاں تو ویڈیو بنانے کی ماہر ہے، اس نے فوراً ہی موقع غنیمت جانا اور صبا آنٹی کی حقیقت دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی، جس کے بعد تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اب صبا یہ سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے بدلہ لے، اور پھر وہ دردانہ پہ اپنا روب ڈالتی ہے، غصہ نکالتی ہے کہ تم نے اور سب نے مل کے سازش کی ہے، یہ میرے خلاف میرے بیٹوں کو مجھ سے متنفر کیا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو گیا ہے، جسے کہتے ہیں غیبی مدد آنا یا اللہ کی لاٹھی کا بے آواز ہونا۔ اور یہی بات ہے کہ اس نے اپنی دونوں بہوؤں پہ بہت روب ڈالا ہوا تھا اور بہت زیادہ ان کو تنگ کرتی تھی، اور بیٹوں کے سامنے سچی بن جاتی تھی، تو غیبی مدد آئی اور اس کی سہیلی نے خود آ کر سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور بیٹوں کے سامنے یہ ایکسپوز ہو گئی، اور اس کا جو جھوٹ تھا، سازشیں تھیں، وہ ساری کھل کر سامنے آ گئیں۔ دوسری طرف سہیل اپنی بیوی نوین کے ساتھ رہ رہا ہے۔ نوین جب جاتی ہے وہ اپنی بیٹی اقرا کو اسکول سے لانا بھول جاتی ہے، اور سہیل بھی نہیں لا پاتا، تب ان کی بیٹی اقرا جو ہے وہ اسکول سے کہاں چلی گئی ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے، اور سہیل بہت غصے میں ہے، اس نے بیوی سے کہہ دیا ہے کہ اگر بیٹی نہ ملی نا تو بس پھر تم سمجھ لینا کہ سارا غصہ تم ہی پہ اترے گا۔ ادھر روہیل اور شمو کی لڑائیاں چل رہی ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ بڑی پریشان ہے، کوئی گھر میں کوئی سکون کا لمحہ نہیں مل رہا۔ تو یہ ہیں معاملات۔ اسی طرف دلبر پریشان ہے کہ مسرت کہاں چلی گئی ہے، وہ آئے گی کب، مجھ سے شادی کرے گی کب، میں اس کے بعد اپنی دوسری شادی کر سکوں گا ماریا کے ساتھ، تو وہ بھی پریشان ہے اور لٹکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کو اینڈ کی طرف کس طرح کہانی کو بڑھاتے ہیں۔ صبا کو تو ایکسپوز کر دیا ہے، اب ان کے بیٹوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ادھر سکندر اور ثنا کی جو جوڑی ہے، اس میں ثنا نے پوچھ ہی لیا اپنے شوہر سکندر سے کہ تم نے کیا مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے، جس پر اسے بتانا پڑا کہ اگر میں یہ ساری شرطیں نہ رکھتا تو بشرا اور فواد کبھی ایک نہ ہو پاتے، جس کے بعد ثنا یہ تو سمجھ جاتی ہے کہ بشرا اور فواد کی شادی کے لیے سکندر نے قربانی دی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں محبت نہیں ہوں سکندر کی، اور سکندر نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہوئی ہے، جبکہ سکندر اس کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ محبت کی شادی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ آثار ہے نہیں دونوں کی زندگی میں۔ اب اس ڈرامے کے جو اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ رکھیے گا، کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔